بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا ہمارا موضوع ہے کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت سب نبیوں سے زیادہ ہے۔ وہ اس طرح کہ کسی نبی کے پیدا ہونے سے پہلے ان کی عظمت کے گیت نہیں گائے گئے۔ یہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس ہے کہ آپ پیدا نہیں ہوئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے لیے اللہ نے فرشتوں سے فرمایا مختلف جگہوں سے مٹی لے آؤ۔ وہ مٹی لے آئے اور پھر ان میں روح پھونکی گئی، اور پھر کیا ہوا؟ اللہ رب العزت نے سرکار کا نور نبوت ان کی پشت میں رکھا، جس کی وجہ سے آدم علیہ السلام کی پیشانی مبارک چمکتی تھی۔ جی، امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں لِأَجَلِ أَنَّ نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کان فی جبہت آدم، فرمایا حضور کے نور اقدس کی جو جھلک تھی، نور اقدس جو تھا وہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں رکھا گیا۔ اب فرشتوں کو حکم ہوا کہ تم سجدہ کرو۔ اب ساروں نے کیا، لیکن شیطان منکر ہو گیا۔ معلوم ہوا کہ وہ ناری تھا، یہ باقی سارے نوری تھے۔ جی، جو نوری تھے وہ نور کو مان کر سجدے میں پڑ گئے، جو ناری تھا وہ اکڑ گیا اور کافروں میں اس کا شمار ہو گیا۔ معلوم ہوا یہ دو گروہ، ایک تعظیم والا اور ایک منکرین والا، یہ آج سے نہیں، یہ شروع سے تاریخ یہ بتاتی ہے کہ یہ آ رہے ہیں۔ جن پر اللہ کا کرم ہوتا ہے وہ تعظیم کو قبول کرتے ہیں، اور جن پر اللہ ناراض ہوتا ہے وہ پیاروں کی تعظیم سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے، علامہ زرقانی لکھتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو جب پیدا کر دیا تو پھر ان کی کنیت رکھی ابو محمد۔ اب وہ ان کو الہام کیا، وہ سوچ میں تھے کہ یا اللہ، یہ میری کنیت ابو محمد تو نے کیوں رکھی ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ آدم اپنا سر آسمان کی طرف اٹھاؤ۔ سر اقدس حضرت سیدنا ابو البشر آدم علیہ السلام نے آسمان کی طرف اٹھایا تو پھر آسمان کے اوپر عرش کے پاؤں پہ نور محمد نظر آیا۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ ما ھذا النور؟ قال ھذا نور نبی من ذریتک اسمہ فی السماء احمد وفی الارض محمد لولاہ ما خلقتک ولا خلقت سماء ولا ارضا۔ علامہ زرقانی نقل کرتے ہیں کہ آدم علیہ السلام نے جب سر اقدس اوپر اٹھایا، نور نظر آیا۔ عرض کی مولا یہ کس چیز کا نور ہے؟ فرمایا کہ یہ نور اس نبی کا ہے جو تمہاری اولاد میں سے ہوں گے۔ آسمان میں ان کو احمد کہا جاتا ہوگا، زمین میں ان کو محمد کہا جاتا رہے گا۔ اگر میں ان کو پیدا نہ کرتا تو آدم نہ تجھے پیدا کرتا، نہ آسمان و زمین کو پیدا کرتا۔ جی، اور پھر یہ بھی دیکھیں، یہ بھی ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے وہ عظمت کی دلیل ہے۔ ہمارے اسلام کے سب سے بڑے دشمن یہودی ہیں، اور آج بھی طرح طرح اسلام کے خلاف وہ زہر اگلتے ہیں، لیکن تاریخ یہ بتاتی ہے اور قرآن کی تفاسیر یہ بتاتی ہیں کہ یہودی ابھی حضور کی آمد اور ولادت عظمیٰ نہیں ہوئی، ابھی نعمت کبریٰ امت تک نہیں پہنچی، لیکن اس سے قبل جب کفار کے خلاف مارکہ آرائی میں یہودی اترتے تو پھر قرآن کہتا ہے وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا۔ حضور کی آمد سے پہلے یہودی حضور کا وسیلہ پیش کر کے دعائیں مانگا کرتے تھے۔ فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ جس وقت حضور کی آمد ہو چکی، حضور کی تشریف آوری ہو چکی، جی، تو پھر کیا ہوا؟ پھر منکر ہو گئے۔ اللہ خود فرما رہا ہے کہ اب میری لعنت ہے ان کافروں پر۔ جی، اور تفسیر ابن کثیر وغیرہ، تفسیر مظہری وغیرہ کچھ تفاسیر میں وہ دعا بھی پوری موجود ہے جو یہودی حضور کی آمد سے قبل، آپ کی آمد سے پہلے مانگا کرتے تھے۔ اللہم انصرنا علیہم بالنبی الآخر آخر المبعوث۔ اے اللہ، ہماری ان کافروں کے خلاف مدد فرما اس نبی کے وسیلے سے جو آخری زمانے میں مبعوث ہوں گے۔ فی آخر الزمان الذی نجد صفتہ فی التوراۃ، اور وہ نبی وہ ہوں گے کہ جن کی شان تورات بھی بیان کرے گی، انجیل نے بھی بیان کی ہیں۔ جی،
تو غرض کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے قبل بھی اللہ آپ کی عظمت کے گیت جو ہے وہ یہودیوں سے ان سے یہ کہلوا رہا تھا کہ تم میرے محبوب کا وسیلہ دے کر جو ہے وہ دعائیں کرو۔ آج جو وسیلے کے منکر ہو جاتے ہیں انہیں پتہ ہونا چاہیے آدم علیہ السلام کی دعا اگر قبول ہوئی ہے اللہم انی اسألک بحق محمد سے ہوئی ہے، اور بعض روایات میں مختلف ہے جی، تو لہٰذا ہم وسیلے کے قائل ہیں۔ اللہ ہمیں حضور کی غلامی میں، جس آقا کی شان یہ ہے کہ آمد سے پہلے ہی ان کے تذکرے چھڑ گئے، ان کی غلامی میں ہمیں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جینا مرنا سب کچھ حضور پر قربان کرنا نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔